بسم الله الرحمن الرحيم. حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ. ترجمہ سماعت فرمائے. وسیق الذین کفروا، فیصلے کے بعد انکار کی روش پر چلنے والوں کو لے جایا جائے گا الی جہنم زمرا، جہنم کی طرف گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے سامنے پہنچ جائیں گے فتحت ابوابها، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اس کے پہرے دار ان سے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے درمیان تم میں سے ہی رسول مبعوث نہیں ہوئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، کیا انہوں نے رب کے احکامات تم تک پہنچا نہیں دیے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں آج کے دن کی اس ملاقات سے پیشگی آگاہ نہیں کر دیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں آئے تھے. وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لیکن جو اللہ نے عذاب کا وعدہ نافرمانوں سے کیا ہے وہ سچا ہو. قیل ادخلوا ابواب جہنم، ان سے کہا جائے گا اب تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے. خالدین فیہا، اب تمہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے. فبئس مثوى المتکبرین، بس تم دیکھ لو متکبرین کا کیا برا ٹھکانہ ہوا. وسیق الذین اتقوا ربهم
اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کو بھی لے جایا گیا الی الجنت زمرا، جنت کی طرف گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤہا، جب وہ جنت کے سامنے پہنچ گئے، ففتحت ابوابہا، اس کے دروازے پہلے سے ہی کھول دیے گئے، فقال لهم خزنتها، جنت کے پہریدار ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو، آج تم پاکیزہ ہو گئے، فادخلوها خالدین، آؤ اب ان جنتوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، وہ کہیں گے اصل میں تعریف تو اللہ کی ہے، اس ذات کی ہے جس نے آج اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں وارث بنایا ہے زمین کا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، آج ہم اس جنت میں جیسے چاہیں جہاں چاہیں ہم رہیں گے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے کتنا نعمت والا اجر ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے فرشتے جمگٹوں کی شکل میں عرش کے گرد ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، مسلسل اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے، وقضی بینہم بالحق، اور تمام معاملات حق کے ساتھ چکائے جائیں گے، وقیل الحمد للہ رب العالمین، پکار دیا جائے گا کہ اصل میں تو تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ کہ اللہ ہمیں حق کو حق کی طرح دکھا دے اور یہ توفیق دے، یہ رزق دے کہ ہم اس کی پیروی کریں، اور باطل کی پہچان بھی ہمیں عطا فرما کہ وہ باطل ہے ہمیں سمجھ آ جائے، اور پھر یہ توفیق دے کہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں، آمین ثم آمین۔ میرے نہایت محترم دینی بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ الزمر 39 نمبر سورت ہے اور یہ 24واں پارہ ہے، اس کا آخری رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کیا اور اس کا ترجمہ رکھنے کا شرف حاصل کیا، اور جو بات ہمارے سامنے اجمالی انداز میں آ گئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس محل میں اس جگہ پر کامیاب اور ناکام لوگوں کی پہچان بڑے سلیس انداز میں، بڑے عام فہم انداز میں کروا دی ہے۔ یہاں پر ایک ہی صفت بیان ہوئی ہے دونوں گروہوں کی، ایک صفت بیان ہوئی ہے۔ ناکام لوگوں کی جو صفت یہاں بیان ہوئی ہے وہ تکبر، متکبرین، اجتماعی تکبر، اور کامیاب لوگوں کی جو صفت یہاں بیان ہوئی ہے وہ عاملین، اجتماعی عمل۔ گفتگو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ تکبر کا انفرادی مفہوم تو ہم سب جانتے ہیں۔ انفرادی تکبر کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے، انسانوں کے رویوں سے، کسی خاص انسان کے رویے سے اگر ہمیں گھمنڈ محسوس ہو، ہمیں لوگوں کے لیے حقارت اس کے لہجے میں محسوس ہو، اپنی شان و شوکت یا دولت کا گھمنڈ اس کے رویوں سے ظاہر ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا آدمی متکبر ہے۔ بلا شبہ یہ تکبر کی وہ تعریف ہے جو انفرادی رویوں سے متعلق ہے، لیکن تکبر کی ایک تعریف اجتماعی رویوں کے متعلق بھی ہے۔ جب پوری کی پوری سوسائٹی یا پوری کی پوری قوم یا لوگوں کے گروہوں کا ایک خاص وتیرہ بن جائے جو یہاں پر بیان کی گئی 3 باتوں سے متصادم ہو جائے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہاں پر مکالمہ درج ہوا ہے، یہاں پر وہ واقعہ درج ہوا ہے جو قیامت کے دن فیصلے کے بعد پیش آئے گا، جب لوگ اپنی حقیقی منزل کے سامنے پہنچ جائیں گے، وہاں کا مکالمہ ہے یہ۔ تو قرآن میں جا بجا وہ مکالمات درج ہیں، اور
قرآن میں کہیں پر بھی وہ مکالمے فیوچر ٹینس میں نہیں ہیں، سارے مکالمے یا تو پریزنٹ ٹینس میں ہیں یا پاسٹ ٹینس میں۔ یہ نوٹ کیجئے کہ جیسے وہ وقوع پذیر ہو چکے، یقینی ہو گئے۔ سورہ یاسین میں، سورہ الاعراف میں، سورہ صاد میں، سورہ بقرہ میں اللہ کا انسان کے ساتھ مکالمہ، اللہ کا شیطان کے ساتھ مکالمہ، شیطان کے مکالمے، انسانوں کے مکالمے سارے موجود ہیں۔ یہاں پر جو 3 نکات پیش کیے گئے جو اجتماعی سوسائٹی نے رابط کیے تھے، پہلا نقطہ یہاں پہ فرشتوں نے جو پوچھا تھا جہنم کے دروازے پر پہنچ جانے والوں سے، الم یاتکم رسول، کیا تمہارے درمیان گائیڈ نہیں پہنچے، کیا تمہیں راہبر نصیب نہیں ہوئے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے قرآن میں لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بنایا۔ سورہ مومنون میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تَتْرَىٰ، ہم نے متواتر رسول مبعوث کیے ہیں۔ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا، جب بھی کسی امت کا رسول آیا كَذَّبُوهُ، اس کو جھٹلا دیا۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہمیں تو بندوں پر افسوس ہے، یا حسرتن علی العباد، ہمیں عباد پر افسوس ہے کہ بندے ہمارے ہیں اور ہمارے فرشتادہ کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے، ما یاتیہم من رسول، جب بھی ان کے سامنے رسول پہنچا، ان کے پاس ہدایات ربانی پہنچی، ہدایات ربانی پہنچی، یا حسرتن علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کا استہزاء اڑایا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کو جھٹلایا گیا۔ تو یہاں پر پہلا سوال، وہ لوگ، وہ سوسائٹیاں جو رسولوں کی آمد کے بعد ان کی کمانڈمنٹس، ان کی گائیڈ لائنز، جن خطوط پر وہ سوسائٹی کو استوار کرنا چاہتے ہیں ان سے منہ موڑ لیں۔ تکبر کا اجتماعی مفہوم پہلا یہ ہوا کہ پوری کی پوری سوسائٹی اپنے ہی کوڈ آف لائف خود ہی ڈیولپ کر لے، ہدایات ربانی سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا یتلون علیکم آیات ربکم، کیا ان رسولوں نے تمہیں بتا نہیں دیا کہ رب نے تمہیں کیا بتایا، کیسے زندگی گزارنی ہے؟ کیا خالق خلق کے بعد، تخلیق کے بعد بے نیاز ہو گیا، اس نے تمہیں چھوڑ دیا کہ اندھیروں میں بھٹکتے رہو؟ کوئی کمیونزم اڈاپٹ کر لے، کوئی سوشلزم اڈاپٹ کر لے، کوئی جوڈائزم اڈاپٹ کر لے، کوئی اشوک کے پیچھے چل پڑے، کوئی گریک ڈائنیسٹی یاد کر لے، کوئی رومن امپائر یاد کر لے، کوئی لاطینی بن جائے، کہیں پر تامل تہذیب اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ ایجاد کر لے، کوئی جاپان کی پرانی 7-8 ہزار سال پرانی تہذیب۔ اب جائزہ لیجئے کہ وہ تمام تہذیبیں جن کا ذکر آپ ہسٹری میں پڑھتے ہیں، ان تمام نے کوڈ آف لائف اپنے اڈاپٹ کیے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم پہ عمل نہیں کیا تھا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے جب زمین پہ انسان کو مبعوث کیا، بھیجا، زمین پہ اتارا، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، سنو میری طرف سے ٹائم ٹو ٹائم، وقت کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے ہدایت پہنچے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم، تم تک پہنچے گی، مِّنِّي میری طرف سے، ہدا ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، بس جو پیروی کرے گا ہماری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے کوئی خوف، کوئی رنج کا مقام نہیں۔ یہ دوسرا سوال تھا ان سے، کیا رب کی آیتیں تم تک تلاوت نہیں پہنچانی دی گئی تھی کہ رب کیا چاہتا ہے، ڈیوائن کوڈ آف لائف ہے کیا؟ آپ جانتے ہیں تمام رسولوں کی تعلیمات کے 3 ہی بنیادی نکات ہیں۔ پہلا نقطہ توحید ہے کہ لوگوں سنو، یہ کائنات ایک خالق کی بنائی ہوئی ہے، اس خالق کا نام اللہ رب العزت ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا، اس نے اپنی منشا سے زمین کے اوپر ایک پورا ایک سیارہ، اس کے اوپر اس نے انسانوں کو آباد کیا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ان انسانوں کی آزمائش کرے اور اس کے بعد وہ دوبارہ ہمارا حساب کتاب کرے۔ تمام رسولوں نے بنیادی نقطہ توحید بیان کیا، رسالت بیان کی کہ ہم رسول ہیں، مخلوق ہونے کی حیثیت سے ہمارا خالق اس
اس نے ہر چیز کا مینول تیار کیا ہے، ہر چیز اپنے اپنے میدان میں قائم ہے، ہر چیز اپنے اپنے قانون کی جو اس نے وجہ کرتی ہے اس کی پیروی کر رہی ہے، تو انسانوں کے لیے بھی ایک قانون ہے حیات کا، وہ اس نے دیا. یہ دیکھیں تمام رسولوں نے یہ بات کی کہ یہ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، یہ ڈوز ہیں اور یہ ڈونٹس ہیں. یہ ہے وَيَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آیَاتِ رَبِّكُمْ. دوسرا کوشچن کہ تم لوگوں نے فالو ہی نہیں کیا رب کی کمانڈمنٹس کو، تم نے درخور اعتنا ہی نہ سمجھا، اس پر توجہ ہی نہ کی، اس کو مہجور کر دیا. قیامت والے دن رسول کیا استغاثہ کریں گے؟ آپ جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلمہ موجود ہے سورہ فرقان میں، آیت نمبر 30 ہے. وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے رب یہ ہے میری قوم، یہ ہے میری امت جس کو تو نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور تو ان کو ڈانٹ رہا ہے. اصل میں تو انہوں نے اس قرآن سے ہجرت کر لی تھی، مہجورا، اس کو تاکہ نسیاں پہ رکھ دیا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں. انہوں نے تو اس کے مطابق زندگی فالو ہی نہیں کی. زندگی میں انہوں نے اپنے ہی من چاہے اصول اپنا لیے تھے جن پر ہی چلتے تھے. معاشیات کا نظام انہوں نے کیپیٹلزم پر استوار کر لیا، سود کو انہوں نے لازم سمجھ لیا، شادی بیاہ پہ اجتماعی اسراف انہوں نے اس کو لازم سمجھ لیا، ایجوکیشن سسٹم پہ انہوں نے اپنی من مرضی کی، تعلیم انہوں نے اپنی مرضی سے دی بچوں کو، سیکولر انہوں نے خود بنایا، لبرل انہوں نے خود بنایا، فساد انہوں نے خود کریٹ کیے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین پہ جتنا بھی فساد ہوا اس میں انسان کے اپنے ہاتھ ملوث ہیں. وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا. سورہ نساء آیت نمبر 79. تم پر جو بھی بھلائی نازل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور تم پہ جو بھی گزند پہنچتی ہے، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی رنج پہنچتا ہے وہ تمہاری اپنی کمائی ہے. یتلون علیکم آیات ربکم سے جب منہ موڑو گے تو پھر گزند ہی پہنچے گی، فساد ہی ہوگا، قتل و غارت ہی ہوگی، قومیں قوموں پر چل دوڑیں گی، غلیظ قوم پرستی کا رواج عام ہو جائے گا. پھر اقوام متحدہ بنے گی، انسانی جمعیت آدم نہیں ہوگی، جمعیت اقوام ہوگی. کوئی قوم طاقتور ہو تو بے شک وہ انسان ہو، اور دوسری قوم کمزور ہو تو بے شک وہ کمزور انسان ہو، وہ اس کو ہڑپ کر جائیں گے. یتلون علیکم آیات ربکم سے منہ موڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سروائیول فار دا فٹسٹ، بقا برائے اصلح، جو جتنا طاقتور ہے بس وہی زندہ رہنے کا مستحق ہے، دوسروں کو مر جانا چاہیے کیونکہ وہ کمزور ہے. یہ ہے یتلون علیکم آیات ربکم سے منہ موڑنے کا نتیجہ. دوسرا سوال یہ ہوگا کیا تم لوگوں نے اپنے طور پر نظام حیات اخذ کر لیے تھے، رب کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا تھا؟ اور تیسری بات تمام رسولوں نے بیان کی ہے کہ لوگوں یہ دنیا ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے، امتحان گاہ ہے. ہمیں یہاں پر حد الوسع، حد المقدور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، اور جو اس نے ہمیں بھیجے، انسانوں کے ذریعے بھیجے، ان احکامات کی پیروی کرنی ہے. اور حتمی رزلٹ، حتمی نتیجہ وہاں پہ اناؤنس ہوگا. ہمیں واپس اس کے سامنے پہنچنا ہے، ہمیں اس کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے. اور اس کے بعد وہ جو جنت جس میں اللہ تعالیٰ نے نائب اپنا مقرر کیا تھا انسان کو، خلیفۃ اللہ کا خلیفہ جس نے انسان کو اپنی مرضی سے بنایا تھا اور انکنٹیسٹڈ جنت عطا فرما دی تھی، لیکن ایک لغزش کی وجہ سے اس کو ٹیسٹ سے مشروط کر دیا گیا. تو وہ جو فائنل ایویلیوشن میں پاس ہو جائے گا اس کو دوبارہ ری انسٹیٹ کر دیا جائے گا خلافت پر، اور اس کے ایک ایک جنتی کے حصے میں ایک ایک دنیا آئے گی جس پر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ کرے گا. یہ ہے وہ پلان جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رکھا ہے. تمام رسولوں نے 3 بنیادی نکات لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کیے، لیکن لوگوں نے ان سے منہ موڑا، اجتماعی تکبر اختیار کیا. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ
ان میں سے اکثر پیروی نہیں کرتے سوائے زن کی، ایسٹیمیشن کی، قیاسات کی. حق کی پیروی نہیں کرتے، یہ اپنے گمان سے سوچتے ہیں. سیگمنٹ فرائڈ اٹھتا ہے اور کہتا ہے انسانی نفسیات یہ ہے. ڈارون اٹھتا ہے اور کہتا ہے انسان بندر کی اولاد ہے. نہ کوئی پروف، نہ کوئی ثبوت، اور پوری دنیا بگجٹ اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتی ہے. وما يتبع اکثرهم الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اصل میں ظن حق سے بے نیاز نہیں کرتا. حق سے بے نیاز انسان ہو ہی نہیں سکتا. انسان حق کا محتاج ہے. تو میرے بھائیوں، اجتماعی تکبر کی جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی وہ یہ کہ انسانی معاشرے، انسانی قوم، انسانوں کی قوم یا گروہ یا کسی خاص جغرافیے میں رہنے والے لوگ جب اجتماعی طور پر، مشترکہ طور پر اپنے نظام حیات خود اخذ کر لیں، رسولوں کی باتوں کو نظر انداز کر دیں، اللہ کی بھیجی ہدایات سے منہ موڑ لیں اور من مانی اور من چاہے طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے رول قوانین اخذ کر لیں، تو یہ اجتماعی تکبر ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. فرشتوں نے یہ جو سوال کیا یہ بڑی حسرت سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیج دی، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج دیے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کے بارے میں، ملاقات کے بارے میں پیشگی آگاہ کر دی. اس کے بعد کوئی بدقسمتی ہوگا، کوئی بہت ہی بدقسمت ہوگا، کوئی بہت ہی محروم ہوگا، انسانوں کا گروہ جو پھر بھی اس انجام سے دوچار ہو جائے، اس کو جہنم میں جانا پڑے. تو میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر طریقے سے 3 معاملات پیش کیے جو یہاں پر درج ہوئے، جن پر انسانوں نے عمل نہ کیا، گروہوں نے عمل نہ کیا، تو وہ ان کا اجتماعی تکبر میں شمار ہو جائے گا، اجتماعی متکبرین میں شمار ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں میں ان کا شمار ہو جائے گا. اب آئیے یہاں پر دوسرا اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو موقع پیش کیا ہے، دوسرا گروپ جو ہے وہ ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنہ، اور ان کو بھی لے جایا جائے گا پورے پروٹوکول کے ساتھ. پہلے والے جو ہیں ان کو یاد رکھیے، سیک سائق سے نکلا ہے. سائق کا مطلب ہوتا ہے ڈرائیو کرنا، اور سیک کا مطلب ہوتا ہے ڈریون، جس کو ڈرائیو کیا گیا ہو. آپ جانتے ہیں نافرمانوں کو جو ڈرائیو کرنے کا طریقہ ہوگا وہ گھسیٹنے کا ہوگا، زبردستی کا ہوگا. وہ نہیں چاہیں گے لیکن ان کو پھر بھی لے جایا جائے گا. اور جو فرما بردار ہیں ان کو بھی لے جایا جائے گا، لیکن ان کو پوری گائیڈنس کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ لے جایا جائے گا. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، ان کو بھی جنت کی طرف لے جایا جائے گا پورے پروٹوکول کے ساتھ. اور جب یہ اس کے سامنے پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے سے کھولے جائیں گے. مہمان کا یہ اکرام ہے کہ اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے پہلے سے کھول دیے جائیں. یہاں پہ فتحت ابوابها، پیچھے تھا فتحت ابوابها، وہاں پہ کھولے جائیں گے، اور یہاں پہ اور کھولے جائیں گے، یعنی پہلے سے کھول دیے گئے. تو میرے بھائیوں، وہ انہوں نے کہا فرشتوں نے سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہوئی، اور آج تم حقیقی معنوں میں تزکیے سے ہمکنار ہو گئے. ہر قسم کا تزکیہ، پاکیزگی آج تمہیں نصیب ہوگی. اب تمہیں کوئی گزند، کوئی رنج، کوئی علم، کوئی حزن نہیں پہنچے گا. اب تم ہر چیز سے مامون ہو گئے. یہ ہے وہ طبتم جس کو ہم طیب بھی کہتے ہیں. فادخلوها خالدین، آؤ اب ان جنتوں میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. وہ کہیں گے وعدہ تو تعریف تو اس کی ہے جس نے آج اپنا وعدہ سچا کیا. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِکْرِ، ہم نے زبور میں نصیحت کرنے کے بعد لکھ دیا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین کے وارث ہمارے صالح عباد ہی ہوں گے. اگر اس وقت کوئی نظر آ رہا ہے وہ صالح نہیں ہے، اس نے زبردستی کے ساتھ، اس نے زور دھونس کے ساتھ، سلطانی کے ساتھ قبضہ کیا، تو یہ حقیقی تصرف نہیں ہے، حقیقی وراثت نہیں ہے. حقیقی وراثت اللہ نے صالح عباد کے لیے رکھی ہے. اور اس دنیا میں وراثت کے لیے شرط ہے کہ وہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ صالح بھی ہوں اور ان میں صلاحیت بھی ہو، صالحیت بھی ہو اور صلاحیت بھی ہو. دنیا میں بگاڑ اسی لیے پھیل رہا ہے
کہ وہ لوگ جو اللہ کی حقانیت پر یقین رکھتے ہیں، جو ڈیوائن کوڈ آف لائف قرآن مجید پر یقین رکھتے ہیں، ان کے اندر صلاحیت ہے تو صالحیت نہیں ہے، اور اگر صالحیت ہے تو صلاحیت نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، اور ہمارا کامن کنسیپٹ ہے دین و دنیا۔ دین و دنیا علیحدہ لفظ نہیں ہے میرے بھائیوں، دین کا حصہ ہے یہ دنیا۔ اللہ تعالیٰ کے وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، انہوں نے دنیا کو دین کا حصہ سمجھا۔ آپ جانتے ہیں دین جو ہے، اگر آپ اس کا پورا اوور ویو کرنا چاہیں تو ہم جب عالم ارواح میں تھے وہ بھی ہماری ایک زندگی تھی، پھر ہم ماں کے حمل میں آئے، ہماری ماں نے ہمیں اپنے پیٹ میں رکھا، وہ بھی ہمارا ایک عالم تھا، پھر ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے، یہ ہماری تیسری سٹیج ہے لائف کی۔ پھر ہم اللہ ہماری روح قبض کر لے گا اس دنیا سے اور ہم عالم برزخ میں ہوں گے، چوتھی سٹیج ہے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، وہ پانچویں سٹیج ہوگی۔ یہ پورا دین ہے، پورا نظام جو اللہ نے انسانوں کے لیے وضع کیا ہے، اور اس میں یہ تیسری فیز جو ہے یہ دنیا ہے۔ دین اور دنیا الگ نہیں ہے، دنیا دین کے اندر ہی ہے۔ یہ بات ہمیں بڑے اچھے انداز میں، بڑے مطمئن انداز میں اور بڑے مصمم طریقے سے ہمیں یہ سمجھ لینی ہے کہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے۔ اس پانچوں سٹیج میں ہم نے 4 سٹیج میں تو ہم مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے رکھا ہم ویسے رکھیں۔ صرف تیسری سٹیج ہے دنیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں نجدین 2 رستے دے دیے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہیں الہام کر دیا، تمہارے اندر فجور اور تقویٰ دونوں الہام کر دیے۔ اب جس رستے پہ تم چلنا چاہو خود اس کو اڈاپٹ کر لو۔ تو میرے بھائیو، اب وہ جو تقویٰ رکھنے والے لوگ ہیں، تقویٰ اختیار کرنے والے لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کو کیا کوشش کرنی ہے؟ پہلے یہاں پہ ایک ہی صرف بیان ہوئی عاملین، کہ انہوں نے عمل کیا، پر عمل کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک آسمان اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے عدل بدل کے آنے جانے میں اولی الالباب، عقل والوں کی بھی نشانی ہے۔ یہ پہلی بات کہ جو مومن ہیں، جو تقویٰ رکھتے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، تو ان کو اپنی پیدائش پر، آسمانوں کی زمینوں کی پیدائش پر، اس دنیا کی حقیقت پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیں یہی سب سے بڑا مغالطہ ہے کہ جن کو ہم بڑا ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں وہ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، اور ہمیں کوئی پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ایتھیسٹ کا مطلب ہوتا ہے لا دین، ملحدین جس کو آپ کہتے ہیں، اور بڑے آرام سے کہتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا فزسٹ جو دنیا میں ہے اس کا نام ہے اسٹیفن ہاپکنز، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں خدا کی ضرورت نہیں ہے، یہ کائنات ایک آٹومیٹک سسٹم ہے اور اس میں خدا کی ضرورت ہے، اس کی حاجت ہی نہیں، وہ یہ کہتا ہے۔ لیکن ہم جو کہتے ہیں، اس کتاب پر یقین رکھنے والے ہیں، ہم سارے خاموش ہیں۔ 1.5 ارب لوگ ہیں، ہم میں سے کسی نے ابھی تک کوئی دلیل نہیں دی، اور جو دلیل دے رہے ہیں ان کی دلیل پہنچ نہیں رہی آگے تک۔ تو یہ کام کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان کس نے کروانی ہے؟ جو اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کے دنیا کو بتانے کہ بھائی آپ تو بڑی سطحی سی بات کر رہے ہیں، آپ کی دلیل تو 1 سیکنڈ میں وہ ختم ہو جاتی ہے، اس دلیل کی تو کوئی بیس ہے ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 7 ارب انسان پورے ارض پہ موجود ہوں اور کسی انسان کے جو ہے انگوٹھے جو ہیں وہ آپس میں نہ ملتے ہوں، آئرس کسی کی بھی نہ ملتی ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الرٹ ٹیپ نظام کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مسلسل نگرانی، مسلسل مانیٹرنگ، یہ مسلسل ایک مسلسل نظام ہے جس کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، یہ بہت بڑی آیت ہے۔ وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہے؟ اس پہ آپ غور کریں۔ میں آپ کے سامنے سے ٹائم بہت کم ہے، نکات رکھتا ہوں کہ جنہوں نے اللہ کا تقویٰ اختیار کیا ان کو کرنے کیا ہیں، ان کے ڈوز کیا ہیں، انہوں نے دنیا کو کیسے بتانا ہے۔ یہ ایتھیسٹ لوگ ان کی کیا وقت ہے، یہ کیسے اس دنیا میں سروائیو کر رہے ہیں دلیل کے ساتھ، یہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں مطمئن طریقے سے۔ ان کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، کسی نے بتایا نہیں کہ بھائی آپ اس بھول بھلائیوں سے نکلیں، اپنی حقیقت کو پہچانیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دلیلیں رکھی ہیں ساری، یہ کس نے بتانی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے سورہ رعد میں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، وہ اللہ ہے جس نے آسمان کو بغیر عمود کے کھڑا کر دیا، تم دیکھ رہے ہو۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ براجمان ہو گیا۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور قمر کو اس نے مسخر کر دیا، ان کے اس نے اصول بنائے، ان کے لیے ضابطے بنا دیے،
سورج کا ایک اپنا ضابطہ ہے، چاند کا اپنا ضابطہ ہے، اس پہ فالو کر رہا ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے. وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ وَيُفَصِّلُ الْآيَاتِ، عمل کی تدبیر کر رہا ہے، مسلسل لاہ عمل، لائن آف ایکشن ڈیولپ کر رہا ہے. وَيُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور پھر ڈیٹیلنگ بھی کر رہا ہے. کون سی ماں کے پیٹ میں کون سا نطفہ ہوگا، اس کی لائف کیا ہوگی، اس کی کیپیبلٹیز کیا ہوں گی، وہ کہاں کہاں پر زندگی گزارے گا، اس کے دن کتنے ہوں گے، اس کی راتیں کتنی ہوں گی، اس کا کتنا انٹریکشن ہوگا، کہاں پر ہوگا، یہ ساری ڈیٹیل وہ کر رہا ہے. لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ، تاکہ تمہیں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کی یقین آتا ہے. اس یقین سے آنکھیں بند کر کے، دماغ بند کر کے دنیا پھر رہی ہے اور ہم بیٹھے ہیں یہاں پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے کہ نہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے جتنے حمایتی اکٹھے کر سکتے ہو کر لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. 1400 سال سے چیلنج ہے. آپ کا کیا خیال ہے، یہ صرف لٹریچر ہے یا اس میں تغنو بہت زیادہ ہے، یا اس میں بہت زیادہ سرور آتا ہے اس کو پڑھنے سے؟ نہیں، اس میں جو مضامین ہے، اس میں جو حقانیت ہے، یہ کتاب کی شکل میں تو نہیں آئی نا، یہ قرآن کتاب کی شکل میں تو نہیں ہے. قرآن تو تقریر کی شکل میں ہے، 23 سالوں میں نازل ہوا ہے. موقع کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہدایات زبانی بھیجی ہیں، فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پہنچائی، آپ کے دل پر القاء ہوئی، اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو بتایا. اور کہیں پر 23 سال کے عرصے میں 2 جملوں کے درمیان کنٹراڈکشن نہیں ہے، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. پورا ایک ہی میسج، ایک ہی محور کے گرد گھوم رہے، پورا میسج 6235 آیتیں، ان میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. ان کا مرکزی خیال، ان کا موضوع، ان کا مدعا کنسسٹنٹ ہے، اس میں کوئی تنوع نہیں ہے، اس میں کوئی تصادم نہیں ہے. یہ اتنا بڑا چیلنج ہے. غور تو کریں، جو اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے تقریر کو قبول کرے، ان کو غور تو کرنا چاہیے کہ دنیا کیسے پھیر رہی ہے. ڈارون آ کے کہتا ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے، اور ہم مین از اے سوشل اینیمل، ایک یہ جملہ چلتا ہے، اور ایک ہے مین از دی آرکیٹیکٹ آف ہز اون فارچون، انسان اپنی قسمت خود بنانے والا ہے. یہ دنیا یہ جملے پڑھ پڑھ کے ہم سب جوان ہو گئے، ہم نے بیولوجیاں کر لی، ہم نے ماسٹرز کر لی، ہم ڈگریاں کر لی، ہم نے بڑی بڑی ڈگریاں اچیو کر لی، لیکن ہم حق تک نہیں پہنچے. تو یہ کس نے پہنچنا ہے میرے بھائیوں؟ تقویٰ پہنچائے گا ہمیں، ہم اس میدان میں آئے. تقویٰ ہی انشاءاللہ ہمیں کامیاب کرے گا. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے بڑی آسان سی شرائط رکھی ہے. سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ. کامیابی کی میں بتا رہا ہوں، کامیاب لوگوں کی نشانی بتا رہا ہوں. اب اللہ نے بتا دیا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. واللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ایک ہدایت نامہ دے کے بھیجا، وہ دین الحق، ایک پورا نظام حیات دے کے بھیجا. اس نظام حیات میں گائیڈنس کہاں سے آئے گی؟ اس ہدایت نامے سے. اس میں آپ کی ساری لائف کور ہو جاتی ہے، پرسنل لائف، انڈیویجول لائف، کلیکٹیو لائف، ٹیچر کے طور پر، حاکم کے طور پر، رولر کے طور پر، سپہ سالار کے طور پر، ایڈمنسٹریٹر کے طور پر، ہیلتھ سروسز پرووائڈ کرنی ہو، پولیس کی سروسز پرووائڈ کرنی ہو، بچوں کے الاؤنس رکھنے ہو. سوسائٹی میں جتنی بھی انسانی پہلو ہو سکتے ہیں، معاشیات ہو، معاشرت ہو، معاشیات ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس ہدایت نامے سے پرنسپل اڈاپٹ کرنے ہیں اپنے، اور ان کو نافذ کرنا ہے. پورا دین حق دے کر بھیجا ہے. 13 سال مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت نامے کو یاد کروایا، اس پر کمٹمنٹ کو مضبوط کیا. 300 آدمیوں کی ٹیم تیار ہوئی، اور اس کو لے کر جیسے اللہ تعالیٰ نے ریاست عطا فرمائی مدینے میں، آپ نے امپلیمنٹ کیا اور اس کو کلیکٹیو امپلیمنٹیشن میں لے آئے. تو آپ دیکھیں مدینے میں اسلامی ریاست کی تمام پہلو، معیشت بھی، معاشرت بھی، مبادرت بھی، تجارت بھی، ہر چیز جو بھی انسانی پہلو زندگی کے ہو سکتے ہیں، وہ سارے آپ سب نافذ کر کے دکھا دیے. اور جب اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کی حقانیت اور اس کی مضبوطی اور اس میں عدل اور اس میں انصاف اور اس میں مساوات کے جو پہلو دوسرے لوگوں کو نظر آئے، تو فوراً پورا عرب 10 سال کے اندر مسلمان ہو گئے. بلکہ اس میں بھی پہلے 8 سال آپ کے مسلسل جنگوں کے تھے. فتح مکہ کے بعد جب یہ دعوت عام ہوئی، لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا، تو فوراً ریزسٹنس کے بغیر پوری انسانیت مسلمان ہو گئی، جہاں تک یہ پیغام پہنچا. اور 22 لاکھ مربع میل کا رقبہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو کہ ٹوٹل 30 سال خلافت راشدہ، 30 سال کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر یہ نظام حیات نافذ ہو چکا تھا. اس لیے کہ یہ سچا، سادہ، عدل پر مبنی نظام ہے.
یہ کوئی خیالات نہیں ہیں، یوٹوپیا نہیں ہے، یا صرف ریچولز نہیں ہیں، یہ نظام حیات ہے۔ اس سے انسان خود بخود اٹریکٹ ہوگا۔ جب آپ اس کو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھیں گے، تقویٰ اختیار کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے پہنچائیں گے، خود بخود لوگ آئیں گے، آپ کو تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ سورہ زمر اسی سورہ میں فرما رہے ہیں، شروع میں ایک آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ پر یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل کی حق کے ساتھ۔ فمن اہتدیٰ، جس نے اس سے ہدایت پکڑی، فلنفسہ، اس کو فائدہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ ومن ضل، اور جس نے اس سے دلالت اختیار کی، گمراہی اختیار کی، اس سے منہ موڑا، اپنی مرضی سے چلا، فإنما يضل علیہا، تو دنیا اور آخرت کی وبال اسی کے اوپر ہے۔ جو بھی وبال وہ سمیٹے گا، جو بھی فساد وہ لائے گا اس اپنے طور پر زندگی گزارنے کا، جو بھی خمیازہ اس دنیا میں اس کو اٹھانا پڑے گا، وہ بھی اس کا ذمہ دار بھی وہی ہے، اور آخرت میں بھی وہ ذمہ دار ہوگا۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ زبردستی نہیں کر سکتے، آپ زبردستی گائیڈنس نہ دیں، آپ صرف پہنچائیں، آپ صرف کنونس کریں، آپ صرف دلیل کے ساتھ بات کو پیش کر دیں۔ اسی لیے 13 سال کی زندگی میں مکے میں قریش کی سیادت، قریش کی حکمرانی میں، خانہ کعبہ میں 360 بت، آپ کے منہ سے ایک جملہ نہیں ہے۔ تاریخ میں ریکارڈ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کلامی کی ہو، کسی کو زبردستی بات منوانے کی کوشش کی ہو، صرف پیغام پہنچایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اللہ نے کہا ہے کہ نبیوں کی ذمہ کیا کام ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم صرف صاف صاف کھول کر پہنچا دینے والے ہیں بس، اور اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ ہے تقویٰ، اس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس تقوی، اس پیغام کو، اس کی حقانیت کو سمجھیں، دنیا تک پہنچائیں۔ ڈنمارک میں بھی کیا ہوا چند سال پہلے، اتنے ایجوکیٹڈ وہ قوم ہے، اتنا اپنے آپ کو سیولائز کرتے ہیں، لیکن کتنی نیچ حرکتیں کی انہوں نے، اس لیے کہ ان کو بتایا ہمارے بارے میں، غلط پکچرائزیشن کی گئی، جہاد کا غلط تصور ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کو کس نے کنٹیسٹ کرنا ہے، اس کو کس نے ریزسٹ کرنا ہے، کس نے اس کے مقابلے میں آ کے کاؤنٹر کرنا ہے، اس غلط پکچر کو درست کس نے کرنا ہے؟ وہ ہم نے کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ ہم آپ کو عذاب علیم سے نجات کا آسان سا نسخہ بتا دیتے ہیں۔ تقوی والے لوگوں کے لیے یہ بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے یہ بات ہے، ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ ہم ایسی ایک آپ کو پلس مائنس بزنس کا اصول بتا دیتے ہیں جس میں آپ کو عذاب علیم سے نجات ملے گی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، وتجاہدوا، اور اللہ کے راستے میں لگ جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جائیں، دامیں، درہمیں، سخنیں اور قدمیں، باموالکم وانفسکم، یہاں پہ سے دو بتائے گئے ہیں کہ اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے کھڑے ہو جائیں، انفاق شروع کر دیں، صلاحیتوں کا انفاق، بولنے کا انفاق، سوچنے کا انفاق، کنونس کرنے کا انفاق، فیس بک استعمال کرنے، کسی کو لکھ کے کنونس کریں، کسی کو اپنی پرسنالٹی سے متاثر کریں، حق بتائیں، رہن سہن کے طریقے کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، ہر طریقے سے آپ اپنی دعوت لوگوں تک پہنچائیں، انفاق کریں، کوشش کریں، ریسورس یوٹیلائزیشن کریں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ جانتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، میں نے پہلے اجتماعی تکبر، اس کی سادہ الفاظ میں، اجمالی انداز میں تفصیل بیان کی کہ سوسائٹیوں کے غلط طریقے اپنے طور پر زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے، اگر وہ حق یہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو فساد برپا ہو جائے گا اور پورا سسٹم درہم برہم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ناکام کو شمار کرے گا۔ اور کامیاب لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس حقانیت کو، جس حق کو انہوں نے پڑھا سمجھا، اس پر ایمان لائے، اس کو لے کر آگے پہنچیں اور اپنی لائف میں اس کو اڈاپٹ کریں، دوسروں تک اس کو پہنچائیں، ہر طریقہ اڈاپٹ انفاق کریں۔ انفاق صرف خرچ کرنے کا نام ہی انفاق، پیسے خرچ کرنے کا نام ہی انفاق، ہر قسم کا خرچ ہے۔ انسانیت کی فلاح کے لیے آپ جو کام بھی کریں گے، جو ایفرٹس بھی کریں گے، وہ انفاق ہے، وہ انفاق ہی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ آپ سے سمجھیے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ما من یوم یصبح العباد اللہ فیہ ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آت ممسکا تلفا۔ آپ سے ان کی حدیث ہے، آپ فرمایا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کسی بندے کے اوپر یا بندوں کے اوپر جب وہ صبح اٹھتے ہوں
ما من یوم یصبح العباد الا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر آدمی کے سرانے. فیقول احدہما، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ جو انفاق کر رہا ہے اس کو پیچھے سے اور دے دے، جو انفاق کر رہا ہے اس کو پیچھے سے اور دے دے، جو صلاحیت استعمال کر رہا ہے اس کی صلاحیتوں میں اور برکت ڈال، جو اپنے ذہن کو استعمال کر رہا ہے اس کے ذہن کو اور بڑھا دے، جو عقل استعمال کر رہا ہے اس کی عقل کو اور اضافہ کر دے. منفقا خلفا، جو انفاق کر رہا ہے اس کو خلف سے دیتا جا، پیچھے سے اور دیتا جا. یہ فرشتہ دعا کرتا ہے. وَيَقُولُ الْآخِرُ، اور دوسرا کیا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، جس نے ممسک کر لیا، امساک کر لیا، پکڑ لیا اپنی چیزوں کو، اپنی دولت کو، اپنی صلاحیتوں کو روک لیا، بیٹھ گیا کنڈلی مار کے اور چھپا لیا دنیا سے اور کسی کو نہ بتایا کہ حق کیا ہے. اللہم آتی ممسکا تلفا، اس کی ہر چیز کو تلف کر. یہ فرشتے دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اچھی دعا کو ہمارے حق میں قبول کر لے اور ان کی بری دعا سے ہمیں محفوظ کر لے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.